بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کے فضائل و کمالات بیان کیے جائیں گے اور اسی ضمن میں ایک قرضدار شخص کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبحان اللہ کا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین مکرم، درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ در حقیقت کثرت درود پاک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی اس کے دل میں کتنی قدر ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پا لے گا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی بقا و سلامتی گناہ کم کرنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑھے اور رب تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں درود پاک کی فضیلت کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ مختصر سا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر قرضدار شخص کا انتہائی سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہو کر زبور پڑھ رہے تھے کہ ایک سرخ کیڑا مٹی میں سے نکلتا ہوا آپ کو دکھائی دیا۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ چنانچہ کیڑا بولا کہ اے اللہ کے نبی، میرا دل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا ہے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر کیڑا بولا، جبکہ میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ رات کے وقت پروردگار نے میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا ہے کہ میں ہر شب کو 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اب آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کیا پڑھا کرتے ہیں تاکہ میں بھی آپ سے استفادہ کر سکوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر سمجھنے پر نادم ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، توبہ کی اور اسی پر توکل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے کلیم، اگر تو چاہتا ہے کہ جو تیرا کلام ہے یعنی جو تو بولتا ہے میں اس بولنے سے بھی تیرے قریب ہو جاؤں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ جو تیرے دل کے اندر خیال آتے ہیں ان خیالوں سے بھی میں تیرے قریب ہو جاؤں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے جسم میں جو روح ہے اس روح سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ ہر لحاظ سے میں تیرے قریب ہو جاؤں تو میرے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کر، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا بھی قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس پر نگاہ کرم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، ایسی مصیبت جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، کوئی حاجت ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اسی طرح اگر کوئی قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، اتنا قرض دار ہے کہ اس کو قرض کی ادائیگی کی امید تک نہیں نظر آ رہی، تو وہ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے دوست کو 3000 دینار قرض دیا۔ جب قرض واپس لینے کا وقت آیا تو وہ اپنے دوست سے قرضہ لینے گیا تو وہ کہنے لگا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جس سے میں قرض ادا کر سکوں۔ تو اس شخص نے آگے اور ٹائم دے دیا، وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس شخص نے کہا کہ اب تو میرا قرض ادا کر دو یار۔
پھر بھی وہ قرض واپس نہ دے سکا۔ آخر کار معاملہ کورٹ میں چلا گیا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا جس نے قرض دینا تھا۔ اس سے کہا کہ تم نے اس شخص کا قرض دینا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل دینا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ تم اس کا قرض کیوں واپس نہیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ تو قاضی کہنے لگا کہ مجھے ایک وقت بتاؤ کب تک قرض واپس کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیسے واپس کروں، میرے پاس پیسے ہی نہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ تم کو 30 دن کی مہلت دیتا ہوں، 30 دن کے اندر اس کے پیسے لوٹا دو، ورنہ 30 دنوں کے بعد تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ وہ شخص اپنے گھر آیا، پیسے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اس سے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں، چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ صبح سے لے کر رات تک درود شریف پڑھتا رہتا۔ ایسا کرتے ہوئے 27 دن گزر گئے اور صرف 3 دن رہ گئے۔ جب 28ویں دن رات کو سویا تو خواب کے اندر بتایا گیا کہ فکر نہ کرو، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس طرح 28 دن بھی گزر گئے اور 29واں دن آ گیا۔ جب رات کو سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ شخص جب صبح اٹھا تو بڑا خوش تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، اب تو کام ہو گیا ہے۔ لیکن ذہن میں ایک سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا پیش کروں گا؟ میں اگر اسے کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں کہا ہے تو وہ مجھ سے ثبوت مانگے گا، تو میں اس سے کیا ثبوت دوں گا؟ 30واں اور آخری دن تھا، وہ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا اور رات آ گئی۔ صبح عدالت میں جانا تھا۔ اس رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہنے لگا کہ میں چلا تو جاؤں گا، مگر وزیر نے اگر مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا بتاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ راز صرف اور صرف تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ شخص صبح اٹھا تو اسے نشانی بھی مل چکی تھی۔ یہ عدالت جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس وقت وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہنے لگا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وزیر نے کہا کہ کہو کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کا۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہنے لگا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ وزیر عاشق رسول تھا۔ کہنے لگا بتاؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا کہ کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا، ثبوت اور دلیل بھی ساتھ لایا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دلیل بتائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا تب تک آپ کسی سے بات چیت تک نہیں کرتے۔ اور وزیر صاحب یہ راز صرف اور صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ وہ وزیر جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اٹھا اور اندر جا کر کمرے سے 3000 دینار لایا اور اس عاشق رسول کے حوالے کر دیے، اور اس کے ساتھ 3000 دینار اور بھی دیے۔ وہ اس بات کے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اتنی بڑی خبر سنائی، اور ساتھ ہی کہا کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کل قید ہو جاؤں،
لیکن آج اس کے ہاتھ میں 9,000 دینار ہیں۔ وہ عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ شخص قرض ادا نہیں کر سکے گا اور اس سے قید ہو جائے گی، لیکن اس شخص نے جا کے 3,000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، تو پھر یہ 3,000 دینار ایک مہینے کے مختصر وقت میں تم نے کہاں سے لائے ہیں؟ اس عاشق رسول نے پھر پورا واقعہ بڑی عدالت میں سنایا۔ وہ جج بھی عاشق رسول تھا۔ وہ اٹھا اور اندر کمرے میں سے 3,000 دینار لا کر اس سے کہا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر کیوں لے جائے، میں تمہارا قرض اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ اور وہ دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اب حالات ہی عجیب بن گئے تھے۔ وہ شخص جس نے کیس کیا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ جج صاحب ایک منٹ میری بات سنیے، میں بھی عاشق رسول ہوں، میں اس شخص کا سارا قرض معاف کرتا ہوں۔ اب اس عاشق رسول نے وہ 3,000 دینار جو جج صاحب نے دیے وہ اس نے جج صاحب کو دیے کہ حضور اب تو قرضہ ہی معاف ہو گیا ہے، اب یہ آپ رکھ لیں۔ جج صاحب نے کہا کہ جو پیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر دے دیے ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتے، یہ بھی تم ساتھ لے جاؤ۔ سامعین مکرم، جو شخص پہلے 3,000 دینار کا مقروض تھا آج وہ 12,000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہمیں اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہم اپنی آنکھوں سے مسائل کو دور ہوتا ہوا دیکھیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے گی، ہمارے قرض اتر جائیں گے، الغرض درود پاک سے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔